یہ خطبہ جمعہ مورخہ 22 اگست 2025 کو حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے مسجد مبارک اسلام آباد تل فورٹ UK میں ارشاد فرمایا۔ تشہد، تعوذ، تسمیہ اور سورت فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جنگوں اور غزوات کا ذکر ہو رہا تھا۔ اسی ضمن میں آج غزوہ حنین کا ذکر کروں گا۔ غزوہ حنین، حضور انور نے فرمایا کہ یہ غزوہ شوال 8 ہجری میں پیش آیا۔ اسے غزوہ حنین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگ حنین نامی مقام پر لڑی گئی، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک بستی ہے اور مکہ سے تقریباً 26 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس غزوے میں بڑا قبیلہ حوازن شامل تھا، اس لیے اسے غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے۔ بعض نے اسے غزوہ اوتاس بھی کہا ہے کیونکہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ حنین سے بھاگ کر اوتاس نامی وادی میں چلا گیا تھا اور مسلمانوں نے وہاں انہیں شکست دی تھی۔ تاہم اکثر مصنفین نے سریہ اوتاس کا الگ ذکر کیا ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ غزوہ حنین کا ذکر قرآن کریم میں یوں آتا ہے، یقیناً اللہ بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں تکبر میں مبتلا کر دیا تھا، بس وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکی اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا تھا، اور کافروں کی ایسی ہی جزا ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ التوبہ۔ غزوہ کے اسباب۔ حضور انور نے فرمایا کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور عرب کے بڑے قبائل نے اسلام قبول کر لیا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی، تو مکہ کے قریب آباد بنو حوازن اور بنو ثقیف جیسے جنگجو قبائل نے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف پیش قدمی کریں، ہمیں خود ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ابھی تک جنگ سے ناواقف لوگوں سے پڑا ہے۔ بنو حوازن کے ساتھ قبیلہ ثقیف، نصر، جشم، سعد بن بکر اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی مل گئے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو حوازن نے مسلمانوں سے مقابلے کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر دی تھی، کیونکہ انہیں بت پرستی کے ختم ہونے کا ڈر تھا۔ انہوں نے عروہ بن مسعود کی قیادت میں ایک وفد اردن کے شہر جرش بھیجا تاکہ وہاں سے اسلحہ اور جنگی ہتھیار لائے جائیں۔ ان تیاریوں کا علم اس وقت ہوا جب فتح مکہ کے لیے روانہ ہونے والے اسلامی لشکر کے ہراول دستے نے ایک جاسوس کو گرفتار کیا۔ اس جاسوس نے بتایا کہ بنو حوازن نے ایک بڑی فوج جمع کی ہے اور بنو ثقیف کو بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ کفار کی جنگی تیاریاں۔ حضور انور نے فرمایا کہ مکہ کے پرامن فتح کے بعد حوازن نے اپنی طاقت کے غرور میں مسلمانوں سے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 30 سالہ نوجوان مالک بن عوف کو اپنا سپہ سالار بنایا اور 20,000 کا لشکر تیار کر کے حنین کی طرف پیش قدمی کی۔ مالک بن عوف نے ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے ہر سپاہی کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور مال مویشی کو ساتھ لے کر نکلے تاکہ کوئی بھی میدان جنگ سے بھاگنے کا نہ سوچے۔ اس جنگ میں بنو جشم کا 100 سال سے زائد عمر کا بوڑھا اور نابینا لیکن جنگی حکمت عملی کا ماہر سردار درید بن سما بھی مشورے کے لیے ساتھ تھا۔ جب لشکر وادی اوتاس پہنچا تو درید نے بچوں، عورتوں اور جانوروں کی آوازیں سن کر اس حکمت عملی پر اعتراض کیا۔ اس نے مالک بن عوف سے کہا کہ یہ نہایت غلط رائے ہے، اگر شکست ہوئی تو تم اپنے اہل و عیال اور مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس نے مشورہ دیا کہ عورتوں اور بچوں کو محفوظ قلعوں میں بھیج دو اور صرف مردوں کے ساتھ لڑو۔ مالک بن عوف نے تکبر سے یہ مشورہ رد کر دیا اور اس نے خودکشی کی دھمکی دی، جس پر قبیلے نے مجبوراً اس کی اطاعت کی۔ تاہم درید کے دوسرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مالک نے اپنے کچھ افراد کو گھاٹیوں میں چھپا دیا تاکہ وہ اچانک حملہ کر سکیں۔ مسلمانوں کی تیاری۔ حضور انور نے فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ان تیاریوں کی خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی کو معلومات کے لیے بھجوایا۔ وہ لشکر میں شامل ہو کر تمام معلومات لے آئے اور بتایا کہ مالک بن عوف نے اپنی فوج کو ایک ساتھ بھرپور حملہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً مقابلے کی تیاریاں شروع کیں۔ اسلامی فوج کے پاس سامان جنگ کی کمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک امیر رئیس صفوان بن امیہ سے، جو ابھی تک مشرک تھا، 100 زرہیں اور دیگر سامان بطور قرض مانگا اور واپسی کی ضمانت دی۔ جنگ کے بعد کچھ زرہیں کم تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کرنے کی پیشکش کی، لیکن صفوان، جو اس واقعے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا، نے یہ کہہ کر قیمت لینے سے انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ، میرے دل کی کیفیت آج وہ نہیں جو اس دن تھی۔ اسی طرح آپ نے اپنے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث سے 3000 نیزے اور عبداللہ بن ابی ربیہ سے بھی اسلحہ مستعار لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا نمونہ ہے کہ فاتح ہونے کے باوجود مفتوح قوم سے ہتھیار ادھار لیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 3 افراد سے 1,30,000 درہم قرض بھی لیا۔ یہ رقم ممکنہ طور پر مختلف ضروریات جیسے ضرورت مند صحابہ کی مدد یا بنو جزیمہ کے مقتولین کی دیت ادا کرنے کے لیے لی گئی تھی۔ اس کی باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اعلانات جنازہ غائب۔ حضور انور نے فرمایا کہ نماز کے بعد 2 جنازہ غائب پڑھائے جائیں گے۔ مکرم خواجہ مختار احمد بٹ، آپ خواجہ عبد الرحمن سیالکوٹ کے بیٹے تھے اور 92 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور پاک فضائیہ میں بطور قانونی افسر خدمات انجام دیں، لیکن 1974 کے نازک دور میں جماعت کے قانونی کمیشن میں خدمت کی۔ آپ کو حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسنس آف اسلام کی پہلی جلد کی تیاری میں معاونت کا موقع ملا۔ آپ فضل عمر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور دارالقضاء ربوہ میں بطور قاضی بھی خدمت بجا لاتے رہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ میں نے بھی ان کے ساتھ قضا میں کام کیا ہے۔ وہ بڑے صاحب رائے اور عاجز انسان تھے اور خلافت سے غیر معمولی تعلق رکھتے تھے۔ 2002 میں کینیڈا منتقل ہو کر وہاں بطور ریجنل امیر خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ ایک مخلص فدائی، عبادت گزار اور خلافت سے وفاداری کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ پس مندگان میں اہلیہ، ایک بیٹی اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور بچوں کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعیدہ بیگم صاحبہ، یہ نذیر احمد انڈیا کی اہلیہ تھیں اور 75 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ یہ نائب ناظر اصلاح و ارشاد قادیان طاہر احمد طارق کی والدہ تھیں۔ آپ کا خاندان ایک خدمت گزار خاندان ہے۔ آپ کا تعلق جموں کشمیر سے تھا اور آپ کے خاندان میں احمدیت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت قاضی محمد اکبر بھٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پھیلی۔ یہ دیندار، نماز روزے کی پابند اور ملنسار خاتون تھیں۔ آپ نے اپنے اولاد کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا اور ہمیشہ انہیں اس عہد کو نبھانے کی تلقین کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، آمین۔